السلام علیکم جماعت ہفتہ، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نمبر 5 شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے بچوں؟ اور اس سبق کا نام ہے استاد جی، جس سے آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو آپ کو استاد وہ جو ایک معمولی سے انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آج ہم ایسا ہی پڑھیں گے کچھ اس کہانی میں، اس سبق میں اب اس کے اہم الفاظ: تعمیراتی، کیفیت، پنشن، دبیس، ہٹ درمی۔ اس کے بعد اب ہم سبق شروع کرنے لگے ہیں۔ سورج آگ برسا رہا تھا، لو کے تپیڑوں سے وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ خشک ہو رہے تھے، وہ زبان کی مدد سے بار بار اپنے خشک ہونٹوں کو تر کرنے کی کوشش کر رہا تھا، یعنی کہ گرمی حد سے زیادہ تھی کہ سورج آگ برسا رہا تھا، کہ آگ اگل رہا تھا۔ جو گرم ہوا تھے وہ کے جھونکے آ رہے تھے اور وقاص کو گھبراہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اس قدر خشک ہو رہے تھے کہ وہ زبان کی مدد سے بار بار ان کو گیلا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں کو اگر گرمی لگے اور ہمارے ہونٹ خشک ہو رہے ہوں تو ہم اپنے ہونٹوں کے اوپر اپنی زبان پھیرتے ہیں نا، ویسے ہی۔ یہ ایک سرکاری بینک تھا۔ اس بینک کے دوسرے منزل پر تعمیراتی کام جاری تھا۔ وقاص اینٹیں ڈھونے پر مقررہ ایک ادنیٰ سا مزدور تھا۔ اس وقت بھی وہ اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ لادے سیڑھیوں کے ذریعے سے دوسرے منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا لباس پھٹا پرانا تھا، پاؤں میں موجود جوتوں کے تلووں میں سوراخ تھے، جس کی وجہ سے راستے میں بکھری کنکریاں اسے تکلیف دے رہی تھیں۔ اتنی مشقت کرنے کے بعد بھی اسے بس اتنی ہی اجرت مل پاتی کہ وہ روز مرہ زندگی میں دال دلیے کے علاوہ کوئی دوسرا خواب دیکھنے کے قابل نہ تھا۔ وہ کوہلو کے بیل کی مانند ایک ہی جگہ پر چکر لگا لگا کر اپنی زندگی برباد کرنے پر مجبور تھا۔ اب وہ کیا کام کرتا تھا؟ وہ ایک مزدور تھا، اور جگہ کون سی تھی؟ ایک سرکاری بینک کے اوپر دوسری منزل کا کام شروع تھا۔ وقاص ادھر اینٹیں لے جانے، ٹھیک ہے، ڈھونے مطلب یعنی کہ جیسے کہ ریڑھی ہوتی، ہم لوگ ریڑھی میں کوئی بھی چیز ڈال لیں اور اس کو لے جاتے ہیں نا، ویسے ہی ڈھو لیتے ہیں نا، ایسے ہی وقاص جو تھا وہ اینٹیں ڈھونے پر مقررہ، یعنی کہ اینٹیں اٹھا کر اپنی کمر پر یا کسی چیز میں ڈال کر وہ لے جاتا تھا، یا اپنے سر پر۔ اس وقت وہ اپنے سر پر اینٹوں کا بوجھ لاتے سیڑھیوں کے ذریعے، یعنی کہ وہاں پر سیڑھیاں تھیں، اس کے ذریعے سے وہ دوسری منزل پر پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جو کپڑے تھے وہ بھی بہت پرانے تھے اور پھٹے ہوئے تھے۔ اس کے جو پاؤں میں موجود جوتے تھے، ان کے جو تلوے، یعنی کہ جو نچلا حصہ تھا اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے، یعنی کہ جو جوتوں کا نچلا حصہ ہوتا ہے نا، تو اس کو تلوے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کی وجہ سے راستے میں بکھرے ہوئے پتھر جو تھے وہ اسے تکلیف دے رہے تھے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی اسے اتنے ہی محنت کے پیسے ملتے کہ روز مرہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے دال یا دلیے کے علاوہ، یعنی کہ دال اور روٹی کے علاوہ وہ کوئی دوسرے اور خواب نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتا، ایک ہی جگہ پر بار بار چکر لگاتا اور اپنی زندگی برباد کرنے پر مجبور تھا کہ وہ بس ایک اینٹیں اٹھاتا اور اینٹیں اٹھا کر لے جاتا، یعنی کہ دوسری جگہ پر، جیسے کہ یہ جا رہا تھا اب دوسری منزل پر۔ پھیرا لگانے کے بعد وقاص نیچے آیا اور پھر اینٹوں والی گھوڑی کے پاس رک کر دم لینے لگا۔
ایسے میں اس نے دیکھا ایک بزرگ اسے تاڑ رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہیں یہ انتظامیہ کا آدمی نہ ہو۔ میں تو سانس لینے کے لیے رکا ہوں، مجھے کام چور سمجھ کے مزدوری سے ہی نہ ہٹوا دے۔ یعنی کہ اب وہ نیچے آیا دوبارہ، اور یعنی کہ گرمی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنا سانس لینے کے لیے یعنی کہ تھوڑی دیر رکنے کے لیے وہ ایک گھوڑی کے پاس رکا، یعنی کہ جس میں جدھر وہ اینٹیں پڑی ہوئی تھی۔ تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک بزرگ اسے دیکھ رہا ہے، لگاتار دیکھ رہا ہے، کسی اور چیز کو نہیں دیکھ رہا۔ تو وہ ایک دم گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ کہیں یہ انہی کا آدمی تو نہیں ہے جن کا وہ یہ کام کر رہا ہے۔ تو میں تو سانس لینے کے لیے رکا ہوں، یعنی کہ اسے سوچا کہ میں تو سانس لینے کے لیے رکا ہوں، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے کام چور سمجھ لے اور مزدوری سے بالکل ہٹا دے۔ ٹھیک ہے بچوں، امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔